السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پلس نیوز 67۔ جیو پلس نیوز 67 کے ناظرین کرام کو خوش آمدید۔ آج ہم اس وقت ایک اہم خبر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات گزشتہ دنوں سے خراب ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک میزائل پر کہ میزائل پاکستان کیوں تیار کر رہا ہے، اور کیا واقعی ہی امریکہ خوفزدہ ہے پاکستان سے، یا پھر یہ کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ امریکہ تک تیار کرنے والے میزائل کیا واقعی ہی امریکہ کو نشانہ بنا سکیں گے، یا پھر اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کی پابندیاں عائد کر رہا ہے کہ پاکستان کوئی بھی ایسا میزائل تیار نہ کر لے جس سے اسرائیل کو خدشہ ہو۔ لیکن پاکستان بہت سارے میزائل ابتدائی مرحلے سے مکمل کر چکا ہے، جو کہ اب پابندیاں کوئی ان پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ کیا پاکستان واقعی ہی ایسا میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ پہنچ جائے؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا ایک ابابیل میزائل ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے، صرف انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن امریکہ کو 2021 میں جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین 3 میزائل ہے جس کی رینج 2740 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکی تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور پہلی مرتبہ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر حکومتی اہلکار نے باضابطہ طور پر دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنائے گی۔ امریکی تھنک ٹینک کے کارنیگی انوائرنمنٹ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور ایسے دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسے بڑی راکٹ موٹرز کے ذریعے تجربات کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے باہر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت آ جائے گی۔ اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور اس چیز سے پاکستان کے ارادوں پر حقیقی سوالات اٹھتے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب 2 دن پہلے ہی بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے لیس طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام سے مبینہ طور پر منسلک 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان میں سے میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والا سرکاری ادارہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC بھی شامل ہے۔ امریکہ کو لاحق خطرات کا ذکر کرتے ہوئے جان فائنر کا کہنا تھا ایسے ممالک کی فہرست چھوٹی ہے جو جوہری ہتھیار بھی رکھتے ہوں اور ان کے پاس براہ راست امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی ہو، اور وہ امریکہ کے مخالفین ہیں: روس، شمالی کوریا اور چین۔ ان کا مزید کہنا تھا ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا، ہم پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے خطرے کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ مجھ سمیت ہماری انتظامیہ کے سینئر رہنماؤں نے متعدد مرتبہ ان خدشات کا اظہار پاکستان کے سینئر حکام کے سامنے کیا ہے۔ قومی سلامتی کے نائب مشیر کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان طویل عرصے سے امریکہ کا پارٹنر رہا ہے، اور وہ مشترکہ مفادات پر پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہمارے نزدیک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان ایسی صلاحیت کیوں حاصل کر رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان ہمارے اور بین الاقوامی برادری کے خدشات کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی قومی سلامتی کے نئے مشیر جان فائنر کے بیان کے بعد ماہرین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کی یہ تشویش کیوں ہے کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ میں اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے۔
اس وقت کی اس تشویش کی وجہ کیا ہے اور پاکستان واقعہ ہی ایسے میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ جائیں؟ اس کے علاوہ اس مضمون میں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو وہ میزائل پروگرام جو حالیہ امریکی پابندیوں کا نشانہ بن رہا ہے وہ کیا ہے، اس میں کون کون سے میزائل شامل ہیں، امریکہ وہ ان سے کیا خدشات ہیں۔ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امریکی پابندیاں پاکستان کے میزائل پروگرام کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم دفاعی امور کے جو ماہر ہیں سید محمد علی کے مطابق پاکستان پر امریکہ حکام کا حالیہ الزام تکنیکی حقائق کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق پہلی وجہ تکنیکی ہے، دوسری تصویراتی یا اسٹریٹجیکل اور تیسری وجہ معاشی یا پولیٹیکل ہے۔ تکنیکی طور پر ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ سید محمد علی کا دعویٰ ہے پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں میں جدت لانے کا مقصد انڈیا کے علاوہ کسی دور دراز کے ملک کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ انڈیا کی تیزی سے ترقی پذیر میزائل ڈیفنس نظام کا سدباب کرنا یا ناکام بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جتنا بھی جدید ڈیفنس سسٹم بنا لے، آپ کا بیلسٹک یا کروز میزائل اسے ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو یا اس کی رینج سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسرائیل کو 5 تہوں پر مشتمل ڈیفنس سسٹم کی مثال دیتے ہیں کہ جس میں ایرو اور آئرن ڈوم سے لے کر ڈائیورس سلنگ، انٹرسپسٹر اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہے۔ اگر کوئی میزائل 5 تہوں سے نکل کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا MIR ویز سے لیس ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستانی میزائل ابابیل ہے۔ سید محمد علی کے مطابق MIR ویز کا مطلب ایک ایسا میزائل ہے جو بیک وقت کئی وار ہیڈز لے جا سکتا ہے، جو آزادانہ طور پر پروگرام ہوتے ہیں اور ان وار ہیڈ کی تعداد 3 سے 8 اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ روس کے اس کیس میں 12 تک ہیں۔ یہ میزائل آزادانہ طور پر اپنے اپنے ہدف کی جانب جاتے ہیں، ہر ایک کا ہدف کی جانب سفر کا راستہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے میزائل کے ذریعے جب اسے لانچ کرتے ہیں تو اس کی ری انٹری وہیکلز دوبارہ فضا میں داخل ہوتی ہے تو وہ ری انٹری وہیکل مختلف سمتوں میں پھیل کر اپنے اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ وہ اس کی مثال فائٹر طیاروں کی فارمیشن سے دیتے ہیں جو ہدف پر پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ کر حملے کے دوران اور بعد میں مختلف ہوتی ہے۔ فائٹر طیارے کسی ٹارگٹ پر پہنچ کر سرفیس تو ایئر میزائل اور اینٹی کرافٹ گن سے بچنے کے اس انداز میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں کہ وہ سب دشمن کی فائرنگ کی زد میں آئے بغیر مختلف سمتوں سے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ سید محمد علی کے مطابق امریکہ کے پاس ایسا میزائل ہے اور انڈیا نے حال ہی میں اس ٹیکنالوجی میں جدت لانی شروع کی ہے۔ پاکستان کا اگر اسی کو بہتر بنا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے انڈیا کے علاوہ کسی اور ملک کو اہداف نہیں بنانا، مگر انڈیا کے سسٹم میں آنے والی جدت، چاہے وہ S-400 کے حوالے سے ہو یا کسی اور سے ہو، کو ناکام بنا کر ان کے ٹارگٹ تک پہنچانے کی صلاحیتوں کا سدباب کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایسی ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کر رہا جو پہلے سے انڈیا کے پاس نہیں ہے، اور انڈیا نہ صرف ICBM بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے بلکہ انہیں ٹیسٹ بھی کر چکا ہے جن کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان یا چین نہیں جبکہ دوسری جذبات، یعنی پاکستان اس رینج کے کسی میزائل کا آج تک تجربہ نہیں کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر یہ الزام تکنیکی حقائق کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے آسٹریلیا کے شہر کینیرا کے نیشنل یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اور ڈیفنس اسٹڈیز کے استاد ڈاکٹر منصور احمد کہتے ہیں جب ایک سسٹم میزائل رینج پر ٹیسٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ملک کی یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، اور پاکستان نے اب تک ایسا